یہ ہمارے یہاں کے وزیر اعظم ایک سائفر کو روتے ہیں، یہ سائفر تو جون 1946 میں جناح صاحب اور نہرو سے ملاقات کے بعد امریکی سفیر نے امریکی صدر کو بھیجا تھا، اور اسی سائفر پر کیا ہے اگلا معاملہ سارا چلا۔ اور وہی نظام غلامی 1947 کے بعد دونوں لیڈروں نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم اسی غلامی کے نظام کو چلائیں گے، یہی فوج ہوگی، یہی پولیس ہوگی، یہی عدالت ہوگی، یہی بیوروکریسی ہوگی، یہی سسٹم ہوگا، یہی طریقہ کار ہوگا، یہی پارلیمنٹ ہوگی، یہی سب کچھ ہوگا۔ یہ لکھ کر دیا ہوا ہے 1946 میں دونوں ملکوں نے، لہذا وہاں بھی حالت نہیں بدلی، یہاں بھی حالت نہیں بدلی۔ یہ وہ سیاسی غلامی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد 22-23 سال تو الیکشن ہی نہیں ہوئے، 1970 تک، درمیان میں کوئی بی ڈی الیکشن، فلانا الیکشن، ڈمکانا الیکشن۔ بنگال اور پنجاب کی قیادت کو راستے سے ہٹایا گیا۔ پنجاب کی قیادت ممڈوٹ اور دولتانہ نون فیملی جو انگریزوں ہی کی بنائی ہوئی تھی، اس کو راستے سے ہٹا کر فوجی حکومت مسلط کر دی۔ بنگال میں حسین شہید سہروردی کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ مولوی فضل الحق کو جو مسلم لیگ کا وزیر اعظم تھا آخری بنگال کا، اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ایبڈو لگا کر تمام سیاستدانوں کی چھٹی کرا دی گئی، کیونکہ امریکہ کا آرڈر تھا۔ اب تو وہ جنرل ایوب خان کا وہ آرڈر بھی میڈیا پر زیر بحث ہے، جو اس نے امریکی سفیر سے بات کی اور امریکی سفیر نے یہاں سے سائفر بھیجا۔ لیاقت علی خان قتل ہوا، کس بنیاد پر؟ کہ ایران کے اندر امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اس لیے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ 76 سال کی آپ کی تاریخ، اس کی بنیادی اساس غلامی ہے، آزادی نہیں۔ نو آبادیاتی دور شروع ہوا 1941 کے بعد سے، آج 80 سال ہو گئے، 1941 سے لے کر 82 سال ہو گئے کہ وہ دور جو اس زمانے کا برطانوی تسلط کے تحت تھا، وہ جدید نو آبادیاتی دور کے تقاضوں کے تحت امریکہ کے زیر اثر۔ اسی لیے آپ کے حکمرانوں کے فیصلے لندن میں ہوتے ہیں، جی فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے کہ کسے وزیر اعظم بننا ہے۔ الیکشن سے 6 مہینے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے تمام اس ملک کے ریاستی سٹیک ہولڈر جمع ہوتے ہیں کہ نہیں وہاں، اور اگر اسے اسلامی ٹچ دینا ہو تو بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں سعودی حکمرانوں کے ساتھ، جی وہاں سے اسلامی ٹچ مل جاتا ہے۔ برادر اسلامی ملک نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ تو کہیں اور سے ہوا ہے۔ غلام اپنی مرضی سے کام کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی غلامی کی حالت کے اندر اس سسٹم سے، جو غلامی کا سسٹم ہے، غلامی کی عدالت ہے، غلامی کی عدالت ہے نا۔ اسمبلی ٹوٹی، پہلی دستور ساز اسمبلی، ہندوستان نے 2 سال میں اپنا آئین بنا لیا۔ آپ کی جو دستور ساز اسمبلی بنائی گئی، وہ 10 سال تک دستور نہیں بنا سکے۔ جس رات بنانے لگی تو گورنر جنرل صاحب نے توڑ دی، غلام محمد نے۔ اگلے دن اس کے پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین ہائی کورٹ سندھ پہنچ گئے، اس نے اسٹے دیا کہ اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی۔ ماشاءاللہ فوراً مقدمہ کیا ہے، سپریم کورٹ پہ چلا گیا۔ جسٹس منیر جو اس تقسیم ہند کے ریڈ کلف ایوارڈ کے کمیشن کا ممبر تھا، جس نے امریکی ہدایات پر تقسیم سے پہلے ہی پارٹیشن پلان کاغذ پر ہوئے بغیر ہی سائن کر کے دے دیے تھے پاکستانی نمائندوں نے کہ جو ریڈ کلف فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ ماشاءاللہ وہ چیف جسٹس بنایا ہوا تھا، اس نے نظریہ ضرورت کے تحت، اور نظریہ ضرورت بھی بڑا احمقانہ، ڈاکومنٹڈ آپ کی غلامی ہے عدالت کے فیصلے کے تحت۔ آپ کو پتا ہے جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا تو پاکستان کے اٹارنی جنرل نے گورنر پاکستان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا وہ یہ کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، یہ برطانیہ کے ماتحت اس کے نامزد کردہ، اس کا وفادار گورنر جنرل کے تحت ایک ریاست ہے، اس کے فیصلے ملکہ برطانیہ کرے گی، بادشاہ کرے گا۔ تو گورنر جنرل نے، اسمبلی کی بات نہیں ہے یہاں،
اسمبلی نے جتنے آئین اور دستور بنائے ہیں اس کو گورنر جنرل نے اور بادشاہ نے منظور نہیں کیا، ابھی ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسی اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت یہ بات کہی ہے، ان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ تو بادشاہ کے حکم پر گورنر جنرل نے اسمبلی توڑی ہے، یہ توڑنا جائز ہے جی۔ دستور ساز اسمبلی ہے، اس کے 10 سال کے فیصلے ایک جگہ جمع ہیں، اور عدالت کہتی ہے کہ یہ چونکہ گورنر کے دستخط نہیں ہوئے اس لیے ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی طور پر پاکستان ابھی غلام ہے اور گورنر جنرل کو ملکہ برطانیہ کے بہاف پر اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے۔ آپ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 1956-57 کی پی ایل ڈی اٹھا کر دیکھ لیں وکیل لوگ، یہ فیصلہ موجود ہے کاغذات میں جی۔ تو آپ کے فیصلے تو برطانیہ کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے۔ تو جب غلامی موجود ہے تو پھر یہ توجہ کرنا کہ ماشاءاللہ فلانے سے عدل آ جائے گا، فلانے سے آزادی حاصل ہو جائے گی، فلانے سے یہ ہو جائے گا، ذرا فہرست بناؤ ان 76 سالوں میں لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کے وزیر اعظم تک، بلکہ آئندہ بھی اگر کوئی اور وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرو۔ کبھی یہ آزاد ہوئے؟ ان کی نامزدگی لندن سے ہوتی ہے۔ جدید سرمایہ داری کی جنگ جو ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان امریکہ میں لڑی جا رہی ہے، ان کے 2 نمائندے ہیں یہاں، ایک وہ جو پرانے فرسودہ برطانوی سٹرکچر کے تحت لوٹ مار کرتے رہے، جس کے نمائندے ماشاءاللہ لیگ ہے اور عوام کی پارٹی ہے ماشاءاللہ جی، اور جدید ڈیجیٹل ایج کے نمائندے ٹرمپ، امریکی نسل پرست، دنیا بھر میں اس کے تعلقات۔ سرمایہ دار تو 1 ٹکا خرچ نہیں کرتا بغیر کسی مفاد کے جی۔ سسٹم کے خلاف جنگ کیا ہے؟ سسٹم سے آزادی کی بات کیا ہے؟ جس کے بعد عدل کی بات کرنا، معاشی خوشحالی کی بات کرنا، اس ظلم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے، غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے یہ توقع رکھنا کہ ہم عدل، امن اور معاشی خوشحالی حاصل کر لیں گے، انبیاء کے اسوہ کے بالکل خلاف۔ نوح علیہ السلام نے اس سسٹم کو توڑا، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے اس سسٹم کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی حکومت سے بغاوت کی، نمرود اور شداد اور آزر کے خلاف جدوجہد کی، آزادی دلائی۔ داؤد علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی۔ پہلے آزادی ہے، حقیقی آزادی، نام نہاد آزادی نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی پر، آزادی کے حصول کے لیے کوئی سیاسی نظریہ تو ہو۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظریہ کوئی مذہبی جماعت بھی اور کوئی عالم دین بھی بیان نہیں کرتا۔ سیاسی نظریہ یا سرمایہ داری کا ہوگا یا سوشلزم کا ہوگا۔ قرآن کا سیاسی نظریہ کہیں سمجھایا جاتا ہے؟ قرآن کا معاشی نظریہ سمجھایا جاتا ہے؟ قرآن کا سماجی ڈھانچہ سمجھایا جاتا ہے؟ اس پر تو گفتگو نہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم یونیورسٹیوں کالجوں میں سیاسیات پڑھتا ہے، اس پولیٹیکل سسٹم میں انگریز سامراج کے بنائے ہوئے نصاب کے تحت سرمایہ داری پڑھا جاتا ہے، اکنامکس پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سود خوری کی اساس پر اکنامکس پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کی اکنامکس، قرآن کی سیاست، سوشیالوجی کی کتابوں میں یورپ کا بھیڑیا پن کا دور جو قوموں پر تسلط کا ہے، اس کی سماجیات تو پڑھائی جاتی ہے، یہ روسو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لارڈ کینز ہے اور یہ مارکس ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن اسلام کی سیاست، اسلام کی معیشت، اسلام کا نظریہ، قرآن کا نظریہ، مسلمان ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹائٹل، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
اور حالت یہ ہے کہ اسلام کا نہ سیاسی نظام